تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمنا. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمنا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال:
السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخل تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا ربي تأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله.
إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء، فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهمومون إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. آواز بلند علیہ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک منٹ اور پھر پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عقیدتوں کے گوہر رولنا بھی آتا ہے. عقیدتوں کے گوہر رولنا بھی آتا ہے. در نجات مجھے کھولنا بھی آتا ہے. بتا دیا علی اصغر نے آ کے مقتل میں بے زبان ہوں مگر بولنا بھی آتا ہے. اور غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں. غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں. رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں. علی کا لال ہوں معجزے نمایوں کی قسم. میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں. بے کسی کا شک جل رہ گیا. بے کسی
کاش کی چرچا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، اللہ اللہ قرب میرا نبی، اللہ اللہ قرب میرا نبی، دو کماں سے فرق ادنا رہ گیا، بے کسی کاش کی سب ہوئے سیراب تجھ سے پورا قافلہ یثرب کا پیاسا رہ گیا، اور بے کسی کاش کی اس قدر سوکھا تھا حضرت کا گلا، قاتل خنجر بھی پیاسا رہ گیا، اور بے کسی کاش کی تیر گردن پا جو کھایا دھوپ میں، تیر گردن پا جو کھایا دھوپ میں، بل کھا کے ہاتھوں پب رہ گیا، بے کسی کاش کی جب گرے گھوڑے سے اکبر نوجوان، جت کے برچھی سے کلیجہ رہ گیا، چوک کب تک بس اٹھو گے اے دن بہت غفلت میں سارا رہ گیا، محمد آل محمد
آواز بلند نعرہ الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ومحمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد لو ہو گئی رہائی لو قافلہ چلا سر جب ہر ایک شہید کا سجاد کو ملا تب مرکد سکینہ تب مرکد سکینہ پہ سجاد نے کہا جاگ سکینہ جاگ بابا کا سرایا سینے پہ سونے والی مٹی پہ سو گئی بابا کو روتے روتے جو خاموش ہو گئی رو رو کے مانے قبرے رو رو کے مانے قبرے سکینہ پہ یہ کہا جاگ سکینہ جاگ بابا کا سرایا بابا کو ڈھونڈتی تھی سکینہ اٹھو اٹھو راتوں کو جاگتی تھی سکینہ اٹھو اٹھو لو آ گئے ہیں بابا لو آ گئے ہیں بابا اے جان جاگ 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 سکینہ جاگ بابا کا سرایا پیغام روز دیتی تھی اموں کے نام تم روتی تھی یاد کر کے انہیں صبح و شام تم جاگو کے جا رہے ہیں جاگو کے جا رہے ہیں جہاں سوتے ہیں چچا جاگ سکینہ جاگ بابا کا سرایا بی بی کرو سلام ادب کا مقام ہے بی بی تیرے سرہانے شہ تشن غام ہے اے جان جلدی بدلو اے جان جلدی بدلو یہ کرتا پھٹا ہوا جاگ سکینہ جاگ بابا کا سرایا آواز بلند کر سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے تاجر ظہری امام زمانہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سواسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے
ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت۔ یہ اہتمام بھی چوتھے امام کر کے چلے، یہ اہتمام بھی چوتھے امام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے کہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا۔ یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین۔ یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ محمد محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اگر ملزوم علامہ ابو طالب طالبائی سے وہ چیلوں کی مرضی خطاب کریں، صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ برائے تاجر ظہور امام زمانہ بلند تر سلامات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. وعلى أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال له الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم. سورہ آل عمران کی 6 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو موضوع اس کا حکم دیا گیا قرآن اور اہل بیت ہے، اور یہ موضوع اس لحاظ سے بھی بڑا بابرکت موضوع ہے، خود رسول اللہ اس موضوع کو معین فرما کر گئے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اہم ترین موقع پر انسان اہم ترین بات کہتا ہے، اور اہم ترین موقع ہر شخص کی زندگی میں مختلف ہے۔ ایک شخص ہے، معمولی پڑھا لکھا انسان ہے دنیا کی، اس کو دین کی کوئی آگاہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں جب آپ کہیں گے اہم ترین موقع تو بھی ایک اور معنی رکھے گا۔ ایک شخص جو اسٹیٹ کا گورنر ہے، اس کی زندگی میں اہم ترین موقع ایک اور ہوگا۔ دنیا کا اگر کوئی صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اس کی زندگی میں اہم ترین موقع کوئی اور ہوگا۔ کسی ملک کا بادشاہ، اس کی زندگی کا موقع کوئی اور ہوگا۔ اگر کوئی عالمین ہے تو اس کی زندگی کا اہم ترین موقع کچھ اور ہوگا۔ رسول خدا کی زندگی کا جو اہم ترین موقع ہے وہ رسول خدا کی، یعنی اہم ترین موقع کس ایٹریبیوشن، کنیکشن اور ارتباط میں رسول خدا کا وہ اہم ترین موقع ہے جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ بڑی کامن سینس والی بات ہے کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد کیا ہوگا۔ بادشاہ 3 دن 4 دن 5 دن کے لیے جاتا ہے دنیا سے، وزیر اعظم صدر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جب نہیں ہوں گا آپ ایکٹنگ پرائم منسٹر رہیں گے، بعض چیزوں کے لیے آپ کو پرائم منسٹر کی سیل کی، دستخط کی علیکم السلام ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا ملک کو پاکستان کی بات میں 7 8 10 20 کروڑ جو لوگ ایسے چھوڑ کے چلے ہیں، جب پرائم منسٹر صاحب رہیں گے تب فیصلہ ہوگا۔ بجٹ آپ ریلیز نہ کر سکیں، 10-4 روپے کی ضرورت نہ ہو تو آپ انتظار کرتے ہیں۔ چیزیں جو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے سوچتے رہیں گے۔ وزیر اعظم جو ہمیں 4 دن کے لیے 5 دن کے لیے، اور یہاں پر قوم بیٹھیں گے انتظار کر رہی کہ آئیں گے تو تب فیصلہ کیا جائے گا کہاں کا سیلاب کو کس طرف موڑا جائے، کس جگہ کو کھولا جائے۔ اہم ترین موقع جو رسول خدا کی زندگی کا ہے امت کے رابطے کے لحاظ سے، وہ ہے نبی کریم کی موت، رحلت، انتقال اس دنیا سے اس دنیا میں۔ اور نبی کریم نے بتایا کہ یہ خود موقع فرمایا کہ ہر سال جبرائیل میرے پاس کتنی دفعہ آتے تھے، 1 دفعہ، اس دفعہ 2 دفعہ نے قرآن کو میرے سامنے پیش کیا ہے۔ خود یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن کو میرے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہانی قدوئی تو فاجب تو الفاظ پہ غور کی، کہانی قدوئی تو لگتا یہ مجھے ایسا ہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، کہہ دیجیے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، میں مرنے والا ہوں۔ اب اس کی اپنا ایک فلسفہ ہے، رسول خدا نے کیوں فرمایا وقت عجب تو بلایا گیا، میں نے بھی کہہ دیا کہ آ رہا ہوں پروردگار۔ تو اس میں ایک اور مسئلہ ہمیں پتہ لگا کہ نبی اور معصوم اپنے اختیار سے موت کا انتخاب کرتے ہیں۔ مجھے 20 برس اور دے دیں تاکہ حسن حسین 25 برس کے ہو جائیں، علی مرزا کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں، نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں جواب دوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ مجھے پروردگار اب یہاں پر فرمایا غدیر کے موقع پر ہم سنتے ہیں کہ مولانا فرمایا سادمام نے معروف حدیث من كنت مولاه فهذا لي مولا اللهم اغفر من خذل وانصر من نصر وعلى من والاه وعلى من والاه۔ پروردگار جو علی سے دشمنی رکھتے اس سے دشمنی رکھ۔ آپ کو سب کو پتا ہے کہ جو علی کو بیار مددگار چھوڑے تو علی تو اس کو بیار مددگار چھوڑ دے، جو علی کے سے محبت کرے پروردگار تو بھی اس سے محبت کر، جو علی کو اپنا ولی مانے تو بھی اس کو اپنا ولی سمجھ۔ یہ 4-5 دعائیں ہیں، لیکن اس سے پہلے رسول خدا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے معروف ترین کہ دیکھو انی تارک فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھاری۔ اب بھاری کے لیے عربی میں ثقیل بھی کہا جاتا ہے اور بھاری کے لیے عربی میں وزین بھی کہا جاتا ہے۔ وزن اور ثقل یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں وزنی اٹھائی نہیں اٹھتی، ایک دفعہ کہتے ہیں ثقیل۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ فرق بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا اگر فرق تک ہم پہنچے تو بھی بات نہیں ہو سکتا ہے، اگلی بار جس میں فرق پر ہوا تو اس کو آپ یہ فرمایا ثقیل چیزیں، وزنی بھی کہہ سکتے تھے، وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن کہا ثقیل
تاریخ الفقہ مستقلین دو چیزیں چھوڑ دیا، ایک تو کتاب اللہ، دوسرے میری اطاعت، یہ قرآن ہے، اور دوسرے کیا ہے میرے گھر والے۔ تو رسول خدا نے اس سے پہلے کہ ایک جملہ جو آئے گا تاریخ میں ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں تمہارے لیے خدا کی کتاب کافی نہیں، اور کیا چاہیے حدیث بھی چاہیے۔ لہذا یہ بڑا ایک لطیفہ کہوں کیا کہوں اس کو کہ مولانا آتے ہیں سوالات کہ قرآن میں تو خدا یہ فرما رہا ہے اور فتویٰ یہ ہے، تو قرآن میں یہ فرما رہا ہے، مرجع تقلید کا فتویٰ یہ، اس پر آپ کو اعتراض ہے۔ آپ سے مطلب جو لوگ سوال کرتے ہیں بیچ میں کوئی پوائنٹ ہے اہل بیت کا کہ جس جو اہل بیت کی روایتیں ہیں اور جو آپ کے فقہا کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں، تو اس طرح آسان نہیں کہ ہم قرآن کو لے کر دیکھ کے بات کریں بس۔ تو یہ جو 2-3 دن موضوع رہے گا قرآن اور اہل بیت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، جو کچھ آپ کو اس میں سے نکالنا ہے نکالتے رہیے۔ آپ کو فقہ اہل بیت، فقہ آل محمد اور اجتہاد جو اہل بیت نے اپنے طریقوں کے مطابق بتایا ہے، اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، جب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سے کیا نکلتا ہے۔ اور یہ جو کنٹینیوشن ہے اجتہاد کی، یہ اسی وجہ سے کہ اہل بیت اور قرآن، یعنی فقیہ آپ کا کیا کرتا ہے، کیونکہ یہ سوالات بہت آ گئے اور بہت سارے جدید فتوے ایسے ہیں جس میں مومن کے ذہن کے ذرا سا برخلاف ہیں، تو وہ یہ کیا کہتی ہے فقیہ قرآن میں تو یہ فرماتا ہے خدا، سوچتے یہ مسئلہ قرآن میں تو یہ، تو آپ نے قرآن کو دیکھا اور آپ نے فقیہ کے فتوے کو دیکھا، بیچ میں ایک اور اسٹاپ اوور بھی کہیے جسے ہے ڈیسٹینیشن بیچ میں، وہ ہے اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک تو بات یہ پہلے ہو گئی، اہم ترین موضوع ہے ہمارا قرآن اور اہل بیت۔ اب اس سلسلے میں قرآن مجید میں جو خود قرآن کے بارے میں قرآن نے گفتگو کی ہے، اپنے بارے میں جو قرآن نے گفتگو کی ہے وہ کیا؟ دیکھیے اگر ایک انسان یا کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسٹیٹیوشن وہ اپنے رہنے کے بورڈنگ اور کچھ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو بورڈنگ لاجنگ ٹیوشن کس طرح سے ہوتی ہے اس کا اپنا سسٹم ہے، آپ اس سسٹم پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ ایسے کہ ہمارا قانون نہیں، وہاں تو اس کی بات ایسا نہیں ہوتی، اس کالج میں چلے آئیے۔ تو جب قرآن مجید فرمانے کا ہمارا سسٹم یہ ہے، تو اب آپ یہاں پر انسانی فکر اور انسانی عقل، ہیومن وزڈم کو لے کر اس کے اندر 2 3 4 5 6 نہیں کر سکتے، اس کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے۔ آپ کہیے واشنگ مشین والے سے جا کر آپ نے ریڈ وائر جو ہے اس کے اندر فیس کیوں رکھا اور گرین آپ نے نیوٹرل آپ کو بتایا، اور ہر کمپنی گاڑیاں بن رہی ہیں، چیزیں اتنی بن رہی ہیں جو مجھے بتاتے ہیں، اور جب ہم نے گھر کے اپلائنسز تک دیکھا ہے، جرمن مشینری اتنی مشکل ہوتی ہے، ایک دفعہ کھول لی ہے تو اس کو بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے بڑا بھائی، ہم ایسے بناتے ہیں، ہماری مشین کی ڈیزائننگ ایسے، ہماری گاڑی ایسے۔ آپ آئیے یہاں پر امریکہ سے سیدھا آپ کو چلانا شروع کر دیجیے گاڑی، آسٹریلیا الٹے آپ پہ چلے گی گاڑی۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن اس طرح سے نازل کیا، اس کے اوپر بھیجا، بعد میں محافظوں کی شرط یہ لگائی، تم کو جو کچھ بتائے گا آخری نبی بتائے گا۔ تو رسول خدا بتا کے جا رہے ہیں تاریخ الفقہ مستقلن کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت، میرے گھر والے اور قرآن، وَإِن تَمَسَّكْتُم بِهَا، جب تک تم ان سے جڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی، کبھی میرے بعد گمراہ نہیں۔ پھر ایک اور جملہ فرمایا رسول خدا نے کہ جو اب آپ اس کو سمجھ لیجیے کہ امت پر طنز ہے، امت کی خامی بتائی، حقیقت بتائی، جو بھی سمجھیے کہ دیکھو لا تعلمہما، ان کو سکھانا مت، یہ دونوں ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جملہ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، اب ایک سوال کر لیجیے، یہ جملہ عقل کے مطابق ہے؟ امیر المومنین اہل بیت میں ہے، رسول اللہ جناب سیدہ ہے، امام حسن، امام حسین، امام سجاد آتے رہیے، سب اہل بیت میں۔ امام سجاد کہہ رہے ہیں سجدہ صاحب کرو، یہ تسبیح تم نے غلط پڑھی تو ٹھیک ہے ہم نہیں سکھائیں گے۔ کتاب کو کوئی کیسے سکھائے گا؟ آپ کہتے ہیں دیکھیے جو ہمارے اکاؤنٹنگ کے، فزکس کے، کیمسٹری کے ٹیچر ہیں وہاں ان کو مت بتائیے گا، آپ جا کر ان کو مت سکھائیے گا، ٹھیک ہے نہیں سکھائیں گے۔ اب آپ کی فزکس کی کتاب لکھی ہے آسٹریلیا کی کسی یونیورسٹی، ورنہ آپ اس کتاب کو کچھ مت سکھائیے گا، میں اس کو کیسے سکھاؤں گا؟ پاسبل ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کتاب کو مت سکھانا کچھ، کتاب میں آپ ایک لکیر لگا کر اس کو مٹا تو سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، پیج پھاڑ سکتے ہیں، اپنی طرف سے ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ سکھایا اس کو جاتا ہے جو سیکھنے اور لرننگ کی کیپیسٹی اور ایلیجیبل ہو۔
تو کتاب کو کیسے سکھائے گا؟ آپ سوچیے، میں بھی سوچتا ہوں شاید کسی نتیجے تک میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہوں. تو سرکار کتاب کو سکھایا جو ہم اس وقت بات کر سکتے ہیں. ایک آسان سی بات ہے، کتاب پر اپنی رائے کو مت لادنا اور تھوپنا. نہ تحمل، ہمارے پاس حدیث بھی آئی ہے، اپنی عقل کو قرآن پر مت تھوپو، قرآن کے شعور کو اپنے وجود میں لاؤ. یہ آیت اس طرح سے ہونی چاہیے، آپ مت سکھائیے. ایک تو یہ معنی ہو سکتا ہے. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب کو سکھائیں گے آپ اسی وقت جب کسی مفسر نے کوئی چیز لکھی، قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ کہیے آپ کی تفسیر غلط ہے. ہم یہ 40 50 60 70 لوگ بیٹھے ہیں، اب ہم نے ایک تفسیر لکھی ہے ابھی سورہ ہم کی صبح تک، تو میں آپ سے کہوں دیکھیں آپ نے تفسیر غلط لکھی، یہ غلطی ہے، اس کو صحیح کیجیے. تو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ کتاب کو سکھا رہا ہوں. میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ کہہ کر کہ آپ نے کتاب کے غلط معنی نکالے. اور کبھی کبھی انسان یہ بھی کرتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ قرآن کی یہ بات صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی کوئی توجہ و تعبیر کی جائے. تو دو معنی کتاب کے ہو سکتے ہیں. دوبارہ میں دوبارہ دہراؤں، ایک تو خود کتاب پر اعتراض کریں، آپ کی کتاب کا جملہ صحیح نہیں لگ رہا، عقل کے مطابق نہیں، تو یہ بھی سکھانے کے معنی میں ہے. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ مفسرین کو آپ یہ کہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا. تو مفسر کو اگر آپ کہیں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی آپ بھی میری طرح کے انسان ہیں، میں بھی آپ کی طرح کا انسان ہوں. آپ نے تفسیر لکھی، میں نے آپ نے غلط لکھی، صحیح بات یہ ہے جو ہم نے لکھی. تو میں آپ کو سکھا رہا ہوں نہ کہ قرآن کو. لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ دیکھو قرآن یہی کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہا، ہماری تفسیر کو کبھی غلط ثابت مت کرنا. دنیا میں سب کی تفسیروں کو غلط ثابت کر لو، ہماری تفسیر کو، ہم جو قرآن کے معانی اور مطالب اور مضامین بتا رہے ہیں ان کو غلط ثابت مت کرنا. کیوں نہیں ثابت کرنا؟ اب آئیے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، خداوند تبارک کیوں نہیں ثابت کرنا؟ بہت سارے مفسر ایسے ہیں کہ بلکہ تمام مفسروں کی بات کو آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں. 14 ایسے ہیں کہ جن کی تفسیر کو آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں. ان 14 کا ذکر قرآن میں کہاں پر ملتا ہے؟ ان 14 کا ذکر قرآن میں کہاں پر ہے؟ ابھی 14 کا 12 ہو یا 5 ہو یا 8 ہو، سوچ لوں. ابھی بات تعداد کی نہیں ہے. ایک گروہ انسانی ہے جس کے بارے میں خدا قرآن مجید میں جن کے علم کو اپنے علم کے ساتھ وہی خدا انزل الیک، حبیب تم پر نازل کیا کتاب کو، خدا نے نازل کیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی. انزل الیک کتاب، قرآن مجید کو تم پر نازل کیا، کتاب کو تم پر نازل کیا. منہ آیات محکمات، اس قرآن میں سے کچھ جو ہیں آیات محکمات. آیات یعنی آپ جانتے ہیں ہر جملہ قرآن کا ہے، محکمات یعنی مضبوط. ابھی جو محکمات ہے یہ لفظ نکلا کس سے؟ یہ نکلا ہے کاف میم، حکمہ سے. حکمہ کہتے کس کو ہیں عربی میں؟ حکمہ کہتے ہیں عربی میں گھوڑے کی اس لگام کو، اس رینگ کو جو گھوڑے کے منہ پر کس کے باندھی جائے. آپ بغیر زین کے گھوڑے پہ بیٹھ سکتے ہیں، بغیر زین کے نہیں بیٹھ سکتے. اور جہاں پہ آپ کو دائیں بائیں گھمانا ہوتا ہے، آپ اس کی رینگ کو پکڑ کے لگام کھینچتے ہیں. اب وہ مجھے تو نہیں آتی، کھینچتے ہیں، ڈھیلا کرتے ہیں، پھر کھینچتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں، کوئی دھوانا ہے، کو سر پر دوڑانا ہے یا اس کو ہلکی چال، تو لگام کے ذریعے تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو جس طرح سے گھوڑا آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے، حکمہ محکمات، اسی طرح سے قرآن تمہارے قابو میں رہے گا اگر تم آیات محکمات کو دیکھتے رہو. بڑا ایک یہاں سے اہم مسئلہ ہے کہ کس طرح سے، یعنی گویا کہ میں نہیں کہنا چاہ رہا آپ کو کہ قرآن کی لگام ہے، قرآن تو ہمیں گھوڑے سے تشبیہ دیتی ہے. اور کیا عربی کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ ایک لفظ کا روٹ ورڈ ایک ہوتا ہے، وہاں اس کو لے کر آپ چلتے ہیں، جہاں جہاں وہ ورڈ استعمال ہوتا ہے اس کو آپ اسی طرح سے استعمال کرتے رہتے ہیں. عقل کو کبھی رسول خدا نے استعمال فرمایا اونٹ کے باندھنے کی سلسلے میں. عقل اقال جو عقل سے نکلا ہے، وہ جو عرب حضرات اپنے سر پر ایک رنگ لگاتے ہیں رومال پہ، اس کو بھی اقال کہتے ہیں کیونکہ وہ روک کر رکھتا ہے رومال. اونٹ کا اقال کہتے ہیں کیونکہ وہ اونٹ کو بھاگنے سے روک کر رکھتا ہے. انسان کی عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نادانی کے کام کرنے سے انسان کو روکتے ہیں، باندھ کر رکھتے ہیں. لہٰذا حکمہ آپ کے قابو میں رہے گا، ورنہ قرآن آپ کی حدود سے باہر نکل جائے گا. تو کیسے رہے گا؟ منہ آیات محکمات، کچھ آیتیں ہیں جو بڑی مضبوط ہیں، اور ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی مائیں ہیں. کیا مطلب کتاب کی ماں ہے؟ اب اس کے مختلف معنی ہیں. جس طرح سے بچہ ہر صورتحال میں اپنی ماں کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی طرح سے قرآن کی آیتیں اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئیں تو آیات محکمات کی طرف پلٹاؤ. آیات محکمات تم کو بتائیں گی کہ ان آیات کا معنی کیا.
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. دوسرا گروہ جو ہے، دوسری ڈویژن جو ہے آیات کی، وہ ہے متشابہات. متشابہ کس سے نکلا؟ اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں تشابہ سے، شباہت سے، شبیہ سے. آپ گئے ایک صاحب کے پاس، بڑی گرمجوشی سے ملے، اور وہ مسکرا کے دیکھ رہا ہے آپ کو. آپ آفس نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ پھر وہ مسکرا کے دیکھ رہا ہے. کیا مسکرا کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضور آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے نا آفس میں، آپ کے ساتھ جو کلیگ ہے آپ کا، وہ میرا بھائی ہے جڑواں، میں نہیں ہوں. آپ نے اتنی ڈھیروں ساری باتیں کر دی. اچھا اتنے شبیہ ہیں آپ، تو ہم سمجھے کہ آپ وہ ہیں. شبیہ، تشابہ، مشابہات، متشابہات. غور فرمایا آپ نے. لہذا ان آیتوں کے اندر پرابلم کیا ہے؟ ان آیتوں میں پرابلم یہ کہ اپنی جڑواں بہن بھائیوں کی طرح لگتی ہیں. آپ سمجھ رہے کچھ ہوتے ہیں، ہوتی کچھ. فرمایا آپ نے. اب اس کی مثال بڑی گمبھیر بھی ہو سکتی ہے. آپ نے ایک صاحب جڑواں ڈاکٹر تھے، بھائی تھے، کہنا سرکار اس کو دیکھ لیجیے آپ. اچھا انہوں نے بھی ہمارے انڈو پاک کے کلچر کے مطابق، ہم ڈاکٹر تو نہیں ہیں، ہمارے والد ڈاکٹر، دادا ڈاکٹر، پردہ ڈاکٹر، ہم خود بخود ڈاکٹر ہیں، اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بھی علاج شروع کر دیا. لوگ کہیں گے ہم سمجھے تھے کہ بالکل شباہت رکھتے ہیں اس سے. تو لہٰذا آپ یہ چیزیں دیکھیے گا، سمجھیے گا. ہاسپٹلس میں مخصوصاً جو یونیفارم مختلف ہوتے ہیں، بیجز مختلف ہوتے ہیں، ایریاز مختلف ہوتے ہیں، تو یہ کس وجہ سے کہ شباہت سے آپ کو بچایا جائے. کیونکہ شباہت اگر غلط مقام پر آپ نے اس کو پلیسمنٹ ہو گئی تو بڑے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. وہ اخر متشابہات، کچھ آیتیں جو شبیہ ہیں، ملتی جلتی ہیں. ملنے جلنے سے سمجھنا کہ یہ وہی چیز ہے. لہٰذا یہ ایک بڑی اہم بات ہے قرآن کے سلسلے میں. اب آیت آگے بڑھی، اور اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، بیماری ہے. زیغ یعنی ٹیڑھا پن، زنگ، بیمار دل ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یتبعون، یہ پیچھے چلتے ہیں کن آیات کے؟ یہ کلیئر آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو 2 3 4 میننگز رکھتی ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں. یہ چلتے کیوں ہیں ان کے پیچھے؟ خدا نے خود جواب دے دیا. دلوں میں جب ٹیڑھا پن ہے، جب کجی ہے، تو کہے گا ہمیشہ ایسی آیت کو دوں جس میں لیوریج ہو، اسپیس ملے، گنجائش ملے، روم ملے مجھے کس چیز کو؟ اپنے غلط نظریات کو ٹھوسنے کا، اپنے غلط نظریات. اما الذین فی قلوبہم زیغ، تو وہ لوگ کون ہیں؟ فیتبعون ما تشابہ منہ، جو قرآن کی ملتی جلتی آیات ہیں نا ان کے پیچھے چلتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دل کی بیماری یہ ہے کہ زیغ، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، زنگ ہے، رسٹڈ ہیں ان کے دل، زنگ لگ چکے ہیں. اچھا جب یہ لگ چکے تو ان کے پیچھے چلتے ہیں. کیوں چلتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، کیونکہ یہ فتنے کو ہوا دینا چاہتے ہیں. یہ تعویل کے ذریعے فتنے کو ہوا دینا چاہتے ہیں. اور وما یعلم، یہ تعویل کے ذریعے. کہ دیکھو یہ آیت تو ہے نا، اگر خدا کہہ رہا ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، قیامت کے دن تمہارا رب آئے گا، تو دیکھو رب کے تمہاری طرح پیر ہیں، ہاتھ ہیں، جسم ہے. بھائی کیوں کہہ رہے؟ قرآن نے یہ جب کہا ہے تو اس سے پہلے یہ کہا کہ تمہارے رب کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. قرآن نے دلائل دی ہیں. یہ آیت جو ہے یہ متشابہ ہے، اس کو ان آیات کے ذریعے سالو کرو کہ جو واضح ہیں آیات. لہٰذا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے. لہٰذا ان آیتوں کے ذریعے جن کے صحیح میننگز بھی نکلتے ہیں اور غلط میننگز بھی، ان میں غلط معنی کو لے کے جاتے ہیں، غلط تعویل کو. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فتنے کو ابھارنا چاہتے ہیں. یہ اصلاح نہیں چاہتے، یہ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، یہ مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. خدا کہہ دیا دیکھو وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور تعویل قرآن کو سوائے راسخون فی العلم کے اور خدا کے کوئی نہیں جانتا. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اس کو سن لیجیے پھر میں بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ پہلے حل کر دیجیے کہ میں بیٹھا کتنے بجے؟ 8:15 بجے. محمد وآل محمد صلوات. لہٰذا یہ تعبیر کو خدا نے فرمایا، تعبیر کو اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور راسخون فی العلم جانتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں وما یعلم تعویلہ الا اللہ، تعویل کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، تعویل کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، راسخون فی العلم بھی نہیں جانتے. ایک ترجمہ یہ ہے کیونکہ وہ وقت جو پنکچویشن کے لحاظ سے فل اسٹاپ جو لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں وما یعلم تعویلہ الا اللہ، فل اسٹاپ.
والراسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم جو علم میں ڈوب چکے ہیں، گڑے ہیں، جمے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر ایمان لائے، ہمیں کیا پتا کہ قرآن کی تعبیر کیا ہے، ہم ایمان لائے سب پر، کل من عند ربنا، ہر چیز جو آ رہی ہے کلیئر آیا، اور وہ آیا جس میں ایمبیگوٹی ہے، کلیئر نہیں ہے، وہ بھی خدا کی طرف سے بات ختم ہو گئی۔ یہ بڑے مظلوم ہیں بیچارے راسخون فی العلم، کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا پتا۔ اب یہ بحث ہے مفسرین کے درمیان، اس فل اسٹاپ کہاں پر لگائے گا؟ سر کا فل اسٹاپ وہ لگائے گا ڈاٹ کہ جو باہر بسم اللہ کا ڈاٹ، قیامت تک کہتا رہا ہوں آپ سے کہ سرکار آپ حضرات جو اس امام باڑے میں بیٹھے ہیں، فل اسٹاپ یہاں لگے گا اللہ کے بعد۔ آپ کیا مانا نا راسخون فی العلم اور اللہ ساتھ ہیں، الگ الگ ہیں، آپ بھی کہتے نہیں، میں بھی کہتا رہوں گا، نہ آپ معصوم نہ میں معصوم، بات کس کی مانی جائے گی؟ دیکھو مانا عقل میں جو آ رہا ہے، آپ کی عقل میں یا میری عقل میں یا آپ ہی کو عقل دی، مجھے نہیں دی، کیا تھوڑی سی مجھے بھی دی بحث۔ چلیے جناب امیر کا خطبہ ہے نہج البلاغہ، جہاں پر جناب امیر نے بتایا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم وہ ہیں ہمارے علاوہ، تو جناب امیر کے اس خطبے نے فل اسٹاپ کو یہاں سے ہٹا کر پہلی بات صحیح بات ہوگی، نہیں ماننا وہ اس مفسر نے لکھا، وہ شیعہ مفسر بھی لکھ سکتا ہے۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں، کوئی اگر ہمارا عالم لکھے اور کہے کہ راسخون فی العلم یہاں پر شامل نہیں ہے، اس کو برا بھلا کہنے مت لگ جائے کیجیے، وہ کہہ رہا فضیلت اور جگہوں سے ثابت ہے، یہ تو ہم قرآن کی پنکچویشن کی بات کر رہے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، اس بات کو سمجھ لیجیے گا، کبھی ہم بغیر سنانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ہمارے مفسرین نے بھی کہا ہے کہ اللہ الگ ہے، یہاں پر راسخون فی العلم الگ ہے، اور لوگوں نے اس کے بعد جو عادت ہے ان کو بے دخ سنانی شروع کر دی، تو وہ کہہ رہا بھائی یہ فضائل جو ہیں امیر مومن کے پاس علم قرآن ہے، اس کی دلیل الگ ہے، یہ آیت نہیں ہے، تو فرق ہے یہ کہنے میں کہ علی بن ابی طالب راسخون فی العلم میں نہیں ہے، امام حسن نہیں ہے، 14 معصومین نہیں ہے، اور اس میں فرق ہے کہ ان کے راسخون فی العلم ہونے کی، ان کو تعبیر کا علم ہو، یہ ایک الگ آیت سے ثابت ہے، اس آیت سے ثابت نہیں ہے، دونوں میں توجہ دوبارہ دہراؤں، فرق ہے اس میں کہ راسخون فی العلم ہمارے ائمہ نہیں ہے کہتے، یہ بالکل ہی الگ غلط بات ہے، لیکن ایک شخص ہے راسخون فی العلم ہے، تفسیر اور تعبیر کا علم ہے، اس آیت سے ثابت نہیں ہو رہا، دونوں میں فرق، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہاں تک اگر بات آ گئی تو ایک اور سوال خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے خدایا میری عربی بڑی اچھی تھی، جبرائیل کو بھی عربی اچھی آتی تھی، تو سب کی سب اس میں محکم آیتیں بھیج دیتا، تو خدا کہے گا کہ دیکھو اگر ہم ساری محکم بھیج دیتے تو جو 1400 برس میں ناکیں پکڑ کے ہم نے رگڑی ہیں سب کی، کہ تم دعویٰ کرتے تھے ہمیں قرآن کا علم ہے، ہمیں قرآن کا علم ہے، کیسے آپ ہمارے ائمہ کے سامنے قرآن کا علم آپ رسول خدا نے کتنے سال 1,20,000 30,000 40 2,00,000 جتنے بھی کر لیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، امام 14 ہی امام، تو جب یہ واقعہ ہوا جناب عبداللہ بن عباس نے کہا کہ علی بن ابی طالب سے چچا زاد بھائی کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، ذرا کچھ تفسیر وغیرہ بتا دیجیے، کہا کہ ٹھیک ہے آ جانا، عشاء کی نماز پڑھ کے آ گئے، اور امیر مومنین بسم اللہ کی با کے بارے میں گفتگو فرما رہے، اچانک دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہو رہا ہے، فرمایا اللہ زادنا اللیل لزدنا، اگر رات ہم کو مہلت دیتی تو ہم مزید با پر گفتگو کرتے، یہاں پر جناب امیر مومنین عشاء کے بعد بولتے رہے، مسلسل گفتگو کی ہے۔ اچھا جناب امیر کی جو گفتگو عبداللہ بن عباس کی جو خصوصیت کے ساتھ ہے، اس گفتگو کی خود تشریح کتنی چاہیے ہوگی، سامنے آپ کے دلیل نہج البلاغہ، یہ تو امیر مومنین کی روزمرہ کے خود میں اس کی تشریحات لکھی جا رہی، تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، اگر اتنا آسان ہوتا سمجھ لینا تو سید رضی جیسے نہج البلاغہ کو جمع کرتے وقت جملوں کے بعد یہ نہیں لکھتے کہ آج تک کوئی ایسا جملہ نہیں کہہ سکا، تو رسول خدا کے 1,20,000 1,30,000 1,40,000 صحابہ کہیے ہیں، قرآن سب سے زیادہ وہ کتاب تھی جو صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے، عربی اتری ہے، قرآن اترا ہے عربی زبان میں، عربی تھی مکہ اور مدینہ اور حجاز کی، نہ ڈائلیکٹ کی مشکل تھی، نہ ایکسنٹ کی مشکل تھی، نہ لینگویج کی مشکل تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں یمن میں رہتا تھا، میں الجزائر میں رہتا تھا، الجزائر والے ان کی عربی مختلف ہے، بعض جگہ کی عربی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو اگر عربی آتی بھی ہے تو آپ سمجھیں گے مجھے نہیں آتی،
وہ کون سی زبان بول رہے ہیں. لہٰذا نہ لینگویج کی پرابلم تھی نہ ڈائلیکٹ کا تھا کوئی مسئلہ. اسی شہر کے تھے جہاں پر قرآن اترا. تو یہ عبداللہ ابن عباس کو ضرورت کیا پڑی یا علی آپ تفسیر بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکے میں رہ رہا ہے جو رسول اللہ کو دیکھ چکا ہے اس کو ضرورت ہے تفسیر سیکھنے کی. ایک بات. دوسری بات یہ علی کی نظر آئے آپ کو پورے جہان میں جا کر ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ہیں. علی ابن ابی طالب سے زیادہ عمر رسیدہ ہیں. علی ابن ابی طالب کو نوجوان ہیں بچے ہیں 24-25 سال عمر. آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان سے پوچھیے جو 75 سال کے تھے 80 سال کے بزرگ صحابہ ہیں ان سے پوچھیے جا کر. وہ رسول کے ساتھ بچپن. علی بن ابی طالب جو رسول اللہ 30 برس کے تھے تو علی جھولے میں تھے تو ان کو کیا پتا. تو یہ سیرت بتا رہی کہ عبداللہ بن عباس نے تفسیر سوائے جناب امیر کے کسی اور سے نہیں کی. ابن عباس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حبر الامہ, امت کی اینٹ, بڑے عالم ہیں. واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ میسا میں تمار آئے حج کے لیے عمرے کے لیے ملاقات کی عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس سے کہا دیکھو عبداللہ ابن عباس قرآن کے سلسلے میں کوئی مشکل ہے تو ہم سے پوچھ لیں گے. باہر کا فیملی ممبر نہیں ہے, ہاشمی نہیں ہے. یہ میسا میں تمار غلام ہے بنی اسد کی خاتون کا جن کو جناب امیر نے خرید کر 35 ہجری میں جناب امیر آئے ہیں. 35 ہجری میں خرید کر آزاد کیا ہے اور 40 ہجری میں جناب امیر شہید ہو گئے. تو میسا میں تمار کو کتنا وقت ملا ہوگا؟ جمل, نہروان, صفین, ان تینوں کو ملائیے جنگوں کو 4-5-6 مہینے نکل گئے. اور اس کے بعد جناب امیر جمعے کی نماز پڑھاتے تھے, مقدمات کے فیصلے کرتے تھے. 7 میونسپلٹیز میں بانٹا ہوا تھا کوفے کو, چیک کرتے تھے جا کر, راؤنڈ کرتے تھے, راتوں کو پہرا دے رہے ہیں جا کر, دیکھ رہے چیزوں کو پہلے سے مطلب چیک کر رہے ہیں اور کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, مقدمات کے فیصلے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی مشکل ہوتی ہوگی جناب امیر کو. کتنا وقت بچتا ہوگا 24 گھنٹے میں سے میسم کے پاس بیٹھنے کا. طے کر لیجیے پہلے ایک اپروکسیمیٹ, اگر آپ کہیں 5-6 گھنٹے. فضول وقت نہیں ہے جناب امیر کے پاس کسی کو بھی دینے کے لیے. میسم کی توہین نہ ہو جائے کہیں. یعنی ایسا نہیں کہ فضول, یعنی وقت جناب امیر کا اتنا نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ سکے. میسم کو کتنا کم بیٹھے ہوں گے میسم کے ساتھ, ہے نا. اچھا قرآن کو سیکھنے کے لیے روحانی طہارت بھی چاہیے. جب میسم آئے عمرے کے لیے تو کہا عبداللہ ابن عباس سے کہ قرآن کے حقائق کے بارے میں جو پوچھنا مجھ سے پوچھنا, کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے علی بن ابی طالب سے. 25-30 سال تم رہے ہو, یہ میرا جملہ ہے, 25-30 سال تم رہے ہو اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ. ابو طالب تمہارے چچا تھے, علی تمہارے چچا زاد بھائی. مکے میں تم تھے, خیر علی بن ابی طالب جوان تھے, چلو مدینے میں تم رہے 25 برس, تو تم مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے. اب ایک اگلا سوال, تو یہ عبداللہ بن عباس سے ہی کیوں کہا میسم نے؟ کیونکہ شاید میسم جانتے تھے, یہ کوئی حیرت میں مت آ جائیے گا, تمام ائمہ کے اصحاب میں جناب امیر کے اصحاب کی خصوصیت تھی کہ ان کو جناب امیر نے آئندہ آنے والے واقعات کا علم دیا تھا. اور یہ بات اتنی زیادہ گراں گزری امام کاظم علیہ السلام کے کچھ شاگردوں کو کہ شکوہ کیا کر کہ اپنا رسول اللہ آپ ہم کو علم نہیں دیتے آنے والے واقعات کا. جناب امیر المومنین کے اصحاب کے پاس تو علم تھا, جناب امیر نے دیا تھا. تو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اصحاب علی اللہ فاہم ہو کیا. علی بن ابی طالب کے اصحاب کے منہ پر تسمے بندے تھے چمڑے کے, جو دل میں جاتا تھا وہ نکلتا نہیں تھا. پہلی شرط یہ تو جناب امیر کے اصحاب, جناب امیر کی فضیلت وہ اصحاب ائمہ کے درمیان جناب امیر کے اصحاب کی فضیلت ہے. تو لہٰذا جناب شاید میسم تمار جانتے ہیں کہ جو قرآن کے مفسر کے عنوان سے 14 صدیوں تک یا اس سے بھی آگے عبداللہ بن عباس کی حیثیت رہے گی وہ کسی کی نہیں ہے. اس لیے سیدھے گئے جا کر تھاما ہاتھ عبداللہ بن عباس کا, تو کہا کہ کاغذ قلم لے کر آنا. مطلب کتنا دن میں کتنے گھنٹے دیتے ہوں گے, خوب توجہ فرمائیں. 12 گھنٹے 15 منٹ 20 منٹ. اس کا مطلب ہے بہت سارا علم علی بن ابی طالب نے میسم کی روح کو پاکیزہ کر کے دکھایا کہ باقی علم میسم خود دکھایا. یہ میری اپنی assumption ہے, دلیل نہیں ہے میری, لیکن لگتا یہی ہے. اتنے کم عرصے میں پورے قرآن کی تعبیر کا علم کیسے دے دیا. بہرحال وہ شاگرد تھا, وہ استاد تھا, نہ آپ نہ ہم, تو چھوڑ دیجیے اس بات. تو انہوں نے ڈکٹیشن لکھا, تمام کی تمام چیزیں میسم لکھنے لگا, عبداللہ بن عباس لکھ لیں. ایک غضب ہو گیا, ایک بد پرہیزی کر دی میسم نے اور بڑا گناہ کر ڈالا. کہا کہ دیکھو لکھا, کہا کہ اچھا دیکھو لکھ لیا, اب یاد رکھنا اب میں جا رہا ہوں
اور میری موت جو ہے وہ سولی پر ہوگی، اس طرح سے پیٹ چاک کیا جائے گا، زبان کٹے گی، کیا کیا. عباس نے قلم رکھ دیا. یہ کہ غیب کا علم، یہ تو اچھی خاصی تفصیل بتاتے بتاتے یہ تو تم گناہ کفر شرکیہ کرنا یہ میں پھینک رہا ہوں سب جا کے کسی سمندر میں، پہاڑ کی کھو میں، کنویں میں. یہ تو منحرف آدمی ہو عقیدے کے لحاظ سے. سمجھنا دیکھو جو شہادت میں نے بتائی ہے طریقہ، اگر ویسے ہی ہوئی تو اس تفصیل کو مت پھینکنا. اور اگر میری موت اس کے برخلاف ہوئی تو پھینک دینا جا کر کوڑے میں. یہ میرے الفاظ ہیں، دریا میں پھینکنا، سمندر میں پھینک دینا. لہٰذا کتنا یقین تھا. اور خود عبداللہ ابن عباس کے شعور کو دیکھیے کہ یہ اب تم اپنی حد سے آگے بڑھ رہے. شاگرد بھی ہو تو ایک بڑا پریسائز، بڑا ایک عجیب قسم کا سسٹم دیکھیں گے، سوچ کا ائمہ معصومین آپ کو. اور اگر آپ اپنے معاشرے میں انتشار دیکھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اس چیک لسٹ، اس کیٹلاگ، اس طور طریقے سے باہر نکلے ہیں. اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں آپ کہیں پر بھی. تو اس طریقے تک پہنچنے کی کوشش کیجیے جو آپ کے امام معصوم آپ کو تھاٹ پروسیس دے کر گئے ہیں. یہ آسٹریلیا میں بھی ایسا اور یو ایس اے کے اندر بھی ایسا. وہ کیا ہے، ہم سڈنی سے 4 گھنٹے کے فاصلے پہ رہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم میلبرن سے دور ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پہ ہم ایک اور فیملی ہے. تو بڑا مسئلہ رہتا ہے ہمارے بچوں کو کیا کریں کیا نہیں کریں، کس طرح سے سیکھیں. تو دیکھیے اب تو خیر یوٹیوب وغیرہ آ چکا ہے، یہ بات ختم ہو چکی ہے. آپ آج سے 50 سال پہلے سوچیے جو سب سے پہلی ہجرت ہماری ہوئی تھی انگلستان کی جانب، اس کے ساتھ ساتھ بہت قلیل ہجرت ہوئی تھی اس طرف آسٹریلیا کی طرف، بہت قلیل. شاید 2 3 4 پورے آسٹریلیا میں آپ کو خانوادے دکھتے ہوں جو کہ جن کا تعلق بر صغیر سے ہوتی. امام ہادی علیہ السلام کی حدیث آ گئی تو سنتے چلیے. امام نے فرمایا ان نفعنا من احبنا للہ، جو ہم کو خدا کی خاطر ہم سے محبت کرتا ہے، نفعہ حبنا ولو کان فی جبال دیلم، اسے ہماری محبت فائدہ پہنچائے گی ہر صورت میں. اگرچہ تم کہاں پر ہو، امام کہاں پر ہے؟ مدینے میں. جبال دیلم کہاں پر ہے؟ اس 1400 برس پہلے کا. اگر آپ نے دیکھو آرمینیا، جارجیا، آذربائیجان، قزاقستان، ترکمانستان، یہ جو ایک جو ماؤنٹین کی رینج پھیلی ہوئی ہے، جبال دیلم یہاں پر. اب آپ میپ نکال کے بیٹھیے گا، 1400 برس پہلے مدینے سے لائن کھینچیے گا کہ کوئی جبال دیلم تک کیسے جائے. امام فرمانا ہے اگر تم اکیلے ہو، دیلم کے پہاڑ کی چوٹی پر ہو اکیلے، اور واقعا ہم سے اس طرح سے محبت رکھتے ہو جس طرح سے خدا نے کہا. ہماری بھی محبت، دشمن کی بھی محبت، ان کی بھی داڑھی بڑی اچھی تھی، سجدے کا نشان تھا، ایمان بھی بڑے اچھے ہیں، اس طرح سے نہیں چلے گا. ہماری محبت اور ہماری معیار بناؤ، ہماری محبت و نفرت. نماز اور روزے اور حج کو چیک کرو، بعد میں پہلے دیکھو یہ جو گفتگو کر رہا ہے ہم سے محبت کرتا ہے. اگر تم نے تو امام فرما کیوں ہے من احبنا للہ نفعہ حبہ، جو ہم سے خدا کی فرمان کے مطابق محبت کرے. خدا کہہ رہا ہے کہ معکم معکم لا معکم، خدا کہہ رہا ہے اس مطلب چھٹے امام فرما رہے ہیں. اب چھٹے امام فرمائے تو خدا فرما رہے ہیں. محمد آل محمد. محبت اہل بیت، بیچ میں روایت آ گئی، ذکر آ گیا تو سن لیجیے. اچھا اب یہ قرآن کا ذکر چل رہا تھا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ خدا نے متشابہات کیوں بھیجی؟ تاکہ جب بھی کوئی دعویٰ کرے آ کر کہ یہ ہمارے پاس قرآن کا علم ہے، تو 12 اماموں میں سے کوئی بھی کہے گا اچھا علم ہے تو اس آیت کے معنی بتاؤ، اس آیت کے معنی بتاؤ، اس آیت کے معنی بتاؤ. اس سے ثابت کیا ہوگا؟ اس سے ثابت یہ ہوگا کہ ان کے پاس قرآن کا پرنٹڈ علم. اگر امام صادق فرمائے کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو غلط ہے، جب رسول اللہ کیسے؟ بھائی وہ سورہ علم پڑھ لو، اس میں آیت لکھی ہے، تو آیت پرنٹڈ ہے. آپ کو نہیں پتا تھا، ساری زندگی آپ قرآن پڑھتے رہے، چھٹے امام نے آپ کو آیت نکال کے دکھائی، آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا. تو اگر آپ کا علم پرنٹڈ نالج کی ٹکر پہ نہیں آ سکتا امام کی، کیسے آ سکتا؟ اب یہاں پہ اچھا یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے باتیں، لیکن تب بھی ایک آپ کے دل میں جو ایک کانٹا چبھا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے میں نے اتنا آپ کا وقت لے رہا ہوں. خدا رسول خدا فرما کر چلیں گے، یہ قرآن ہی اہل بیت کے ساتھ ساتھ.
اگلا جملہ سنیے، لن یفترق حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں. لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا، یہ قرآن کی وہ نالج ہے کہ جو آپ کو اہل بیت کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی. اگر ہے بھی کہیں دکھتی بھی ہے تو اسنیچنگ کی بھی ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب قرآن ہی کافی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں کافی نہیں ہوں. اگر قرآن کہاں پر کہہ رہا ہے قرآن کہ میں کافی نہیں ہوں؟ قرآن فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے وہ لے لو، رسول جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اگر قرآن میں سب کچھ ہوتا تو خدا قرآن میں ہی اس آیت کو نازل کیوں کرا جو رسول دے. دیکھیں مطلب یہ ہے کہ جو رسول آیت میں وہ لے لو. تو آپ مسلمانوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ رسول خدا کہیں یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نہیں لے رہے. آپ کو مجبوراً ماننی پڑے گی، اس کے لیے ایڈیشنل ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جو رسول دے، جو رسول دے. آپ اسپیسیفائی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ایک خاص باؤنڈریز کے اندر کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ ایک خاص فریم ورک میں کیوں رکھ رہے ہیں اس بات کو کہ آیات کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جو رسول دے. اس کا مطلب ہے اگر رسول قرآن کی آیات دے لے لو، رسول تمہیں کسی کی فضیلتیں دے لے لو، کسی کے بارے میں کوئی مذمت کرے اس کو دے دو، اسی طرح سے جس طرح رسول تم کو دیں. اگر ہر چیز قرآن میں ہوتی تو خداوند تبارک و تعالیٰ کس بنیاد پر رسول خدا کی ذات کو جوڑ رہا ہے؟ اگر ہر چیز قرآن کے اندر ہوتی تو خداوند تبارک و تعالیٰ سورہ رعد کی آخری آیت میں کیوں فرما رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا؟ حبیب کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو. سب کو پتا یہی کہتے تھے وہ. دیکھو حبیب ان سے کہہ دو، قل ان سے کہو کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، گواہی کے لیے میری رسالت کی ایک تو اللہ کافی ہے، دوسرے وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب پوری کتاب کافی نہیں ہے. کتاب کافی نہیں ہے. سورہ الحمد کافی ہے، قل ہو اللہ کافی ہے. خدا قرآن میں سورہ قل ہو اللہ میں اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے. خدا قرآن مجید میں انا انزلنا لیلۃ القدر کا انٹروڈکشن کرا رہا ہے. خدا قرآن کے اندر قرآن کا انٹروڈکشن کرا رہا ہے. لیکن جب حقانیت رسول خدا کی بات آتی ہے کہ یہ کتاب تم پر نازل ہوئی ہے تو کتاب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رسول خدا یہ فرمائے کہ حبیب تمہاری گواہی کے لیے قرآن کافی ہے. کہہ رہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کی گواہی کو خدا اپنی گواہی سے جوڑ رہا ہے. اگر ہر چیز قرآن میں ہے تو خدا کیوں جوڑ رہا ہے؟ اب یہ ہر چیز جو قرآن میں، اس پر ابھی حضرت امام زنداب نے علیہ السلام کے عنوان سے تو لہذا یہ محمد وآل محمد صلوات. لہذا یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، بہت سیدھی سادی حدیث ہے الفاظ کی حد تک، معنی اس کے تو اللہ ہی خیر کرے، بس خطرناک معنی ہے. نہیں یفترقا، یہ جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے. اور یرد علی الحوض یعنی میں حوض کوثر پر ہوں گا، یہ قرآن اور اہل بیت میرے پاس آئیں گے اور والد ہوں گے مجھ پر، ملاقات کریں گے یا میرے پاس آئیں گے. اب جو بھی آپ ترجمہ کیجیے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ حوض کوثر پر 4 حقیقتیں جمع ہوں گی. ایک رسول خدا، میٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ حوض کوثر. اور 2 جو کون سی چیزیں ملنے والی؟ اہل بیت اور قرآن. تو 4 چیزیں ہوں گی، قرآن، اہل بیت، حوض کوثر اور رسول اللہ مجھ سے ملنے آئیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ان 2 کاغذ اور کارڈ بورڈ کے بیچ میں، بائنڈنگ کے بیچ میں جو قرآن ہے، یہ 10 ملین 20 ملین 100 ملین یہ سب کے سب جائیں گے، حقیقت قرآن کی جائیں گے. اور اس کے لیے میں آپ سے کہوں مفاتیح الجنان میں جا کر آپ کے گھروں میں پڑھیے کہ جب آیتیں نازل ہوئی تو ان آیتوں نے خدا سے گفتگو کی. آیتوں نے گفتگو کی. آیت الکرسی آپ دیکھیے، آیت الکرسی میں اگر آپ دیکھیں ترجمے کو دیکھیں، آپ کو دیکھو اتنی امپورٹنٹ بات خدا نے کر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سب آپ کو پتہ ہے خدا کا وجود اپنے بلبوتے پر ہے. کسی نے خدا کا وجود دیا نہیں مولانا، وہ تو اپنے بلبوتے پر ہے. حی و قیوم یہی کہہ رہا ہے. اچھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، خدا کو اونگ آتی ہے، نیند آتی نہیں آتی، یہی کہہ رہی ہے.
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ज़मीन आसमान में जो कुछ है किसका? अल्लाह का। ये आयत कह दी। आप कोई ऐसी बात बताइए आयतुल कुर्सी में लाकर कि जो आप कहेंगे ये क्या बात हुई, लेकिन जब ये खुदा के अल्फाज बन के जमीन पर उतरे तो फिर आप उसके बाद इसकी हकीकतों की तह तक जवाब चाहते हैं, तो फिर इनकी कैफियत ये है कि जो 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़े, कितने फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए आते हैं, जो अपनी अम्मात के लिए आयतुल कुर्सी पढ़कर जाए उसको ये सवाब मिलता है। आप आयतुल कुर्सी के बारे में वहशत क़ब्र में आयतुल कुर्सी वाजिब है, कितनी नमाजों के अंदर आयतुल कुर्सी वाजिब है, वाजिब से मतलब उसका हिस्सा है, रोज़े अरफा के अमाल के अंदर आयतुल कुर्सी है, आप रजब के अमाल में देखिए आयतुल कुर्सी है, कितनी फजीलतें आयतुल कुर्सी की। यानी जब एक दफ़ा निस्बत आ गई तो इसका मतलब ये कि ये आयतुल कुर्सी एक ख़ास हकीकतों को लेकर नाज़िल हुई है, और अल्फाज के ज़रिए आप डिनोट करते हैं, अल्फाज के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं, अल्फाज के ज़रिए उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। इसको आपने समझ लिया। अब एक अगली मंजिल की तरफ हम बढ़े तो ये 4 चीज़ें हमको मिलेंगी हौज़ कौसर पर। रसूल खुदा हौज़ कौसर, क्योंकि मीटिंग पॉइंट तो वही है, हौज़ कौसर असेंबली पॉइंट वही है, रसूल खुदा तो मौजूद है, और कुरान और अहले बैत। अब मसला ये है कि हौज़ कौसर पर मिलेंगी ये दोनों चीज़ें। अब आपको पसंद नहीं है तो मत इनसे जुड़िए, लेकिन मसला है कि रसूल खुदा ने फरमाया यही 2 मुझसे मिलेंगे हौज़ कौसर पर। किसी सहाबी का नाम नहीं, किसी अपने दोस्त का नाम नहीं, किसी औलाद किसी का नाम नहीं, तो मेरे अहले बैत, हत्ता अपनी औलाद का, जनाब कासिम, जनाब ताहिर, जनाब इब्राहिम, ये 3 बेटे हैं, इनका भी नाम नहीं लिया। कहा ये मिलेंगे मुझसे हौज़ कौसर पर आकर। क्या मतलब है इसका? मतलब बहुत आसान सी बात है कि सरकार जो फ्लाइट जहां तक जा रही है, अगर आप उस फ्लाइट में बैठ जाएं तभी वहां तक पहुंचेंगे। अगर आपको जाना है रसूल खुदा की खिदमत में हौज़ कौसर पर, आपका तो जिक्र नहीं किया, मेरा भी जिक्र नहीं किया, अगर आपको पहुंचना है हौज़ कौसर पर तो आपको तमस्सुक रखना पड़ेगा कुरान और अहले बैत से। और कुरान और अहले बैत से तमस्सुक रखा, ये 2 चीजें हैं जो लेकर जाएंगी। मौलाना ये कितनों को लेकर जाएंगी? और कुरान तो ठीक है पढ़ लिया, समझ में आता, खुदा का कलाम है, लेकिन अली मुर्जा में कितनी ताकत है कि कितने लोगों को खींच के लेके जा सकेंगे? जनाब सैयदी शुहदा में कितनी ताकत है कि जो लेके जा सकेंगे? मुसलमान को 1, 2, 10, 20 लाख, 10 लाख, क़यामत जाने कब आए, 10, 20 अरब हो जाए, ट्रिलियन हो जाए, कितने बढ़ चुके हैं, कितनों की हमको खबर नहीं है, तो ये किस तरह से खींच के लेंगे? प्रोसेस क्या होगा? सरकार देखिए, जिसके अंदर जितनी ताकत होती है वो उतना वजन उठा सकता है। खुदावंद तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसके अमाल के तराजू भारी होंगे वही जन्नत में जा सकेगा। और भारी चीजें कायनात में, आलम गैब में क्या है खुदा ने नहीं बताया। खुदा ने जिसके नामे अमल भारी होगा, फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, अपने तराजू को, नामे अमल को भारी कीजिए। भारी कैसे होगा? 2 चीजें रसूल खुदा भारी छोड़ छोड़ के गए, दूसरे अहले बैत। आप इनके साथ जुड़ जाइए, इनमें इतनी ताकत है कि कायनात का नबी रहमत लिल आलमीन किसी चीज को इस काबिल ही नहीं समझ रहा, उसका जिक्र कर 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा। कितना वजन है? देखो तुम इनके वजन को छोड़ दो, कितना है इनमें? इतना वजन है कि पूरी कायनात के मुसलमानों को लेकर मेरे पास आएंगे। ये हदीस की बहुत आसान सी तशरीह। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आती है कुरान मजीद के सिलसिले में, कि जो हमने यहाँ पर किसी हद तक अहले बैत के बारे में गुफ्तगू की। अब कुरान मजीद के सिलसिले में अगर गुफ्तगू की जाए तो कुरान मजीद अपना तारुफ मुख्तलिफ अंदाज से करवा रहा है। एक तो यही तारुफ जो मैंने सूरह आल इमरान की 6ठी और 7वीं आयत में आपके सामने पेश किया, मुतशाबिहात हैं, मुहकम हैं, किस तरह से क्या करो और क्या न करो। और आइमा ने तशरीह की है मुतशाबिहात की, समझाया है किस तरह से कि देखो जिसके 2, 3, 4, 5 मानी हैं उनको समझो मुहकम आयत के जरिए, और मुहकम आयत भी बता। एक और चीज कुरान के सिलसिले में और अहले बैत के सिलसिले में, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसी ने आकर पूछा, जब रसूलुल्लाह ये क्या मतलब है इस आयत का, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कुरान हिदायत करता है उस दीन की तरफ या उन चीज़ों की तरफ जो अक़वम है, सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ गड़ी हुई है वो चीज़। अक़वम यानी क़याम से, क़याम यानी इस्तादा हो जाना,
جب آپ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ کہتے ہیں کہ خیمے کو ہم نے تنابس کی رسیاں باندھ کر اور سیدھا کر دیا، انسٹال ہو گیا، بلند ہو گیا اپنے مقام پر، تو خیموں کو آپ کہتے ہیں کیا؟ قیام ہو گیا اس کا، اور قائم ہو گیا اپنے مقام پر. مسجد کو قائم کیا، قیام عمل میں آیا، یعنی اب دکھ رہی ہے، ویزیبل ہو گئی یہ چیز. تو اور جو بہت مضبوطی سے ہو، تو آپ سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے کوئی چیز، وہ ان حاضر قرآن ہدایت کرتا ہے اس چیز کی طرف جو اپنے پیروں پر اپنی ذات اور مضبوطی کے ساتھ جانی ہوئی ہے. اب یہ آیت جب پوچھی امام سجاد سے، تو اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا. اب ایک سوال ہے، آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز ہے. وہ میں آ رہا تھا کراچی میں، تو کسی پل پہ چوکنگ ہوئی تھی، مسلمانوں پتہ نہیں پہلے بتایا کہ مسلمانوں سنت رسول خدا کا پرچم لو اور دنیا پہ چھا جاؤ. مطلب آپ اپنی گلی پہ چھا نہیں سکتے. مسلمانوں کو جتنی مکانہ باتیں کرتے سنت کی توہین نہیں کر رہے. یہ مسلمانوں کی سوچ ہے، سنت اس قابل ہے، دنیا تو کیا آخرت کو بھی قابو میں لا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ آپ کی سنت کی بات کر رہے ہیں تو بتائیے، آپ کی سنت رسول خدا کی بات کر رہے ہیں، آپ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں. آپ کیا کہا جائے، عجیب و غریب قسم کی باتیں، عجیب و غریب قسم میں کہ کیا کہا جائے. دونوں بھائی محمد علی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمیں لوگوں نے کہا کہ تم چاہتے ہو کسی سے بے نیاز ہو جاؤ تو اس کی طرح بن کے دکھاؤ. آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا نیچرل اللہ، اس کی طرح بن کے دکھاؤ. سڑک پہ گاڑی ٹھیک سے چلتی ہوئی ہیں ہمارے یہاں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو قبضے میں کر لیں گے. خیر، اور یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ اچھی قوم ہے، مسلمان بہترین، مسلمان یہ، مسلمان وہ. لیکن کوئی بھی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جب کوئی شخص اپنے حالات سے تنگ آ کر پولیٹیکل ایزادہ ملے تو کسی مسلمان ملک میں جائے. مسلمانوں سے بچنے کے لیے کافر ملک میں آتا ہے. سانس تو آتی جاتی رہے گی، مجھے انسان تو سمجھا جائے گا یہ وہ مسلمان کے پوری دنیا پہ چھا جائے. مطلب آپ اس قابل بنائیے 4-50 مسلمان، آپ میں بہت سو بات بری لگ رہی ہو، لیکن اب جیسی بات مانا نا یہاں بڑی بے حیائی اور بےہودگی ہے، تو سرکار دیکھیے جو بھی ہے آپ چیزوں کا مکس اپ مت کیجیے، جہاں پہ بات ہو رہی ہے اسی حساب سے بات کیجیے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ واقعاً، اور بغیر بعض لوگوں کے جو دنیا میں مختلف جگہ پہ سفر کرتے ہیں مسافرت، تو ان کے بقول کے بعض دفعہ جب ہم لفظ مجھے استعمال کرنے دیجیے مہذب ملکوں کے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ اتنا اچھا سلوک ہم سے ہوگا. مطلب کوئی میٹ اینڈ گریٹ بک کروایا کسی نے، یا فرض کیجیے کیا سمجھ رہا ہے مجھ کو یہ ہو کیا رہا ہے، پیچھے والے سے تو بات نہیں کر رہا ہے، یہ اتنے محبت یہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے. تو یہ آپ بیسک چیزوں کو دیکھیے، آپ حقیقت کو کب حقیقت کی آنکھوں میں آگے ڈال کے بات کرنا سیکھیں، سمجھیے بات کو. لہٰذا اور جو رہی صحیح کسر تھی مسلمانوں کی، وہ ڈومیسٹک وائلنس کے قانون نے سیدھا کر دیا سب کو کہ آپ ذرا سا بھی چیز بول نہیں سکتے. تو یہ ہماری سب حدیثوں میں آیا یہ بات ہے کہ بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی. تو بچے جب بھی قرآن کی توہین کی جاتی ہے، اس کو قرآن کی توہین مت سمجھیں، یہ قرآن کی اس انٹرپریٹیشن کی توہین ہے جو نجس افکار سے آئی ہے. افکار سے اگر قرآن کی تفسیر و تعویل آتی تو یہ قرآن کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی. آپ نے اس سسٹم کو دے دیا غلط انسان کے ہاتھ میں. بہترین ہوائی جہاز بھی اگر میرے ہاتھ میں دے دیجیے تو میں اس کو ہلا نہیں سکتا ایک انچ. اب ہم سرکار یہ آپ نے جہاز خراب بنا ہوئے گا، آپ نے پائلٹ ہے کہ آپ نہیں، تو آپ نیچے اتریے، پائلٹ کو بیٹھ کے چلائیں. لہٰذا بچے بہت زیادہ پریشان ہم کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا ان چیزوں سے، ہم مانتے ہی نہیں. آپ نے بنو عباس بنو امیہ کی حکومت رہی تو ہم سے کیا تعلق ہے؟ تفسیر انہوں نے یہ نظریہ پھیلا، ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو ایسوسیٹ ہی نہیں کرتے، ایٹریبیوشن اور نسبت اور انتصاب ہمارا ہے ہی نہیں. ہم کا تعلق ہے سمجھ، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا. وہ غرناطہ میں جا کے اسپین فتح ہو گیا تو آپ چاند فتح کر لیں، ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. بات تو سمجھیے اور ہضم کیجیے. زبردستی آپ اس میں لونگ کو آپ جوسر مشین میں مت ڈالیے، اس میں سے گاجر کا جوس نہیں نکلے گا، نہیں نکل سکتا اس میں سے کچھ. سرکار یہ ان فاسقوں فاجروں کی حکومت ہے. اسلامی ثقافت ہمارا کوئی تعلق نہیں. اگر کہہ دیا آپ نے اسلامی ثقافت، تو ہاں مسلمان تھے، نماز روزہ کرتے تھے،
لیکن کیا اسی تھوٹ پروسیس کے تحت وہ آئے تھے جو رسول خدا نے بتایا، قرآن نے بتایا تھا، نہج البلاغہ نے بتایا، جو خدا نے آسمان سے زمین پر نازل کیا تھا. اس کو پہلے خوب اچھی طرح سے کلیئر کیجیے اپنے لیے ہمارے بچے، اور سمجھیں کہ بھائی دیکھو یہ سب چھوڑو، یہ صحیح و سجادیہ ہے، یہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، یہ ہمارا ہے. یہ رسالت الحقوق لو کہ جو ہمارے امام سجاد نے دیا. اب ہم جو سومالی پڑھی ہے، دعائے صبا، دعائے کمیل پڑھی ہے آپ جا کر، یہ ہمارے والے کی. یہ کون تھا؟ جو بھی تھا تم اس کو پڑھو ذرا. خیر درود بھیجیں محمد علی. فرمانا پھر کتاب من شیء، قرآن فرمانا ہم نے قرآن میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز موجود ہے. اب پھر وہی بات میں لطیفہ نہیں سنانا چاہتا، لیکن کیا کہوں، اب کوئی کہے کہ قرآن میں اقتصاد بھی ہے، قرآن میں بایولوجی بھی ہے، زولوجی بھی ہے، اناٹومی بھی ہے، بولتے رہیے صبح تک، بچے خوش ہوتے رہیں گے بیچارے. کیا بات، اور دلیل لائیے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی بھی چیز کی رتی برابر کمی نہیں چھوڑی ہے. یعنی اگر آپ کو کووڈ-19 کا ویکسینیشن بنانا ہے تو قرآن میں ہے. خدا کے لیے مت سمجھیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھیے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. اگر کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے تو کووڈ-19 کورونا کا جو ویکسینیشن ہے اس کو بھی ہونا چاہیے. نکالیے آپ. مسلمانوں نے اگر کہیں کسی ملک نے مجھے نہیں بنایا، بھولے بھٹکے کہ نہیں بنایا، تو خود مسلمان جو سائنٹسٹ ہیں نا وہ خود نہیں بنائے گا. تو اب آپ کو بہت تھکا رہا ہوں، میں ایک بات کہہ دوں. اب دیکھیے کل شب شہادت تھی، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو کچھ کسی، آپ نے بھی سنا ہوگا، کسی یونیورسٹی کے پروفیسرز بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نے ٹیچر نے دوسرے سے کہا صاحب نے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جہاز جو اس میں بیٹھے ہیں آپ کس نے بنایا ہے؟ کہیں گے نہیں. کہیں گے آپ ہی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے بنایا ہے. کہیں گے اچھا. پھر وہ اخبار پڑھنے لگے. سرکار مجھے پتا لگا، میں تو اتر رہا ہوں کہ دیکھو اگر ہماری یونیورسٹی نے بنایا ہے نا تو یہ اڑے گا ہی یہاں سے اترنا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ پہلے اس کو سمجھ لیجیے کہ قرآن جو فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. قرآن کس ڈائمینشن سے بات کر رہا ہے. اگر آپ نے اس الفاظ کو ایز اٹ از دے دیا، دنیا کے پاس اس سوال کا جواب ہو کہ نہیں ہو؟ الحمدللہ ہمارے پاس. اچھا، اور پوری ہمت کے ساتھ، کریج کے ساتھ اس بات کو بھی سن لیجیے، ثابت کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اس کو انصاف کے ساتھ بات کر لیں ہمیشہ. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے نا وہ سامنے نہیں ہے. اور جو 11 ہمارے سامنے تھے نا ان کو آپ نے کام ہی نہیں کرنے دیا. دعوے، کلیم اور آرگومنٹ جو ملیں گے وہ آپ کو ہمارے ائمہ کے ملیں گے. اگر ہمارا 5واں امام حضرت امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملتا لستخرجت الشرائع كلها من لفظة الصمد، اگر مجھے موقع ملتا میں لفظ صمد سے، اللہ الصمد کے صمد سے تمام کی تمام جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی شریعتیں نکال کر بتاتا. یہ ماننے کو بات ہے، یہ illogical بات ہے، غلط بات کہہ رہے ہیں. آپ کے امام نے تو آپ نے مان لیا، چلے مان لیا غلط بات ہے، دعویٰ کر دیا. کسی اور کی زبان سے ایسا ہی دعویٰ. جو شخص بنو امیہ کی حکومت میں رہ رہا ہے یعنی حضرت امام باقر، اور جس شخص کے دشمن ہر طرف ہیں، علمی دشمن بھی ہیں، دکھانا چاہتے ہیں نیچا اہل بیت کو، اور سیاسی لحاظ سے بھی دشمن ہیں امام باقر علیہ السلام کے بنو امیہ. دادا کو بڑی بے رحمی اور مظلومیت کے ساتھ شہید کیا ہے کربلا میں، تو وہ ڈرے گا نا کوئی ایسا جملہ کہتے ہوئے جس سے وہ آپ کو پرووک کرے. یہ جملہ اگر لیک ہو گیا، اگر یہ جملہ پہنچ گیا اور 15-20 فقہا آ گئے، چلتے ہیں ذرا محمد باقر کے پاس کہ ذرا بتا کے دکھاؤ، قرآن سے مناظرہ کرو، امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، لیکن امام ڈرے نہیں کہ یہ جملہ نکل جائے گا، پبلک میں چلا جائے گا. پبلک کے پاس جاتا تو پبلک کیا کرتی؟ امام کہتا ہے آ جاؤ مباحثہ کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اتنے ناہموار، نامساعد، جو اگینسٹ دی فلو چل رہا ہے سوسائٹی کے، مذہبی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، فیملی کے، خاندان کے دشمنوں کے لحاظ سے، بنو ہاشم کے دشمن ہیں، علمی لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دکان ہم نہیں چلنے دیں گے، ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں. امام کے دشمن ہیں مدینے کے اندر، امام کے دشمن ہیں پولیٹیکلی، امام کے دشمن ہیں خاندانی لحاظ سے، امام کے دشمن ہیں علمی لحاظ سے، کہ اگر ان کی بات چل گئی آگے تو ہم کہاں پر جائیں گے.
اس ماحول میں جہاں پر کوئی مددگار نہیں ہے، اگر آپ کا پانچواں امام یہ کہہ رہا ہے، کم از کم یہ دعویٰ کرنا ہی ہمت کی دلیل ہے۔ میں ان کو نکالتا، جیسے امیر المومنین کے بارے میں کہتے ہیں تاریخ نے لکھا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ دعویٰ بڑا عجیب ہے، یہ خطرناک دعویٰ ہے بڑا۔ خیر، تو اس کے ساتھ یہ کہنا، ہم کس آیت پہ گفتگو ہو رہی تھی؟ ہم نے قرآن میں کوئی چیز کمی نہیں چھوڑی ہے، تو نکال کے دکھائیے ذرا مجھے یہ چیز۔ ہم بھی خاموش بیٹھے رہتے ہیں، آپ بھی خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اسپیس شٹل بنا کے بتائیے تو کچھ جو آسمان پہ اڑ سکے، یہ بتائیے کیسے ہوگا؟ تو بہت ساری مثالیں اس کی، لیکن بہرحال تو اب چلتے ہیں آئمہ کے پاس، کہ جس طرح سے آئمہ نے اس مسئلے کو سالو کیا ہے، اور اس سے پہلے رسول خدا سالو کر کے گئے ہیں۔ کیا بتایا میں نے آپ کو رسول خدا کی حدیث کے سلسلے میں؟ دیکھو، قرآن اور اہل بیت، قرآن نام ہے الفاظ کا جو لکھے ہوئے ہیں، ہمیشہ لکھے ہوئے الفاظ کی تشریح کرنے کے لیے کوئی انسان چاہیے ایسا جو اس کتاب کی تشریح کر سکے۔ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، دہرانے کا وقت نہیں ہے، اس کتاب کی تشریح کر سکے۔ اچھا، آپ کو کیا حق ہے اس کتاب کی تشریح کرنے کا؟ آسٹریلیا کا یقیناً کوئی کانسٹیٹیوشن ہوگا، عدالت میں مسئلہ ہوگا، صاحب یہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو لائر جائیں گے، بڑے بڑے قانون دان جو لیجسلیشن کے ماہر ہیں، اور وہ کہیں گے وزیر اعظم صاحب کو جا کر، سرکار اس کا معنی یہ ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا، مولانا صاحب کیوں نہیں کہہ سکتا آسٹریلین کانسٹیٹیوشن کی تشریح؟ مولانا صاحب آپ کو پتہ ہی کہ انگریزی 4-5 انگریزی کتاب کوئی ڈکشنری سے دیکھ لیں گے، کچھ سمجھ لیں گے، اس میں کیا؟ مولانا دیکھیے، اس کے پیچھے جو تمام ایک تھاٹ پروسیس ہے نا، جو آپ کا ذہن کہہ رہا ہوتا ہے ہمارے انوائرمنٹ کے متعلق، ہمارے کلچر کے متعلق، خود بخود لفظ پہلے سے اپنے معنی کو دے کر موجود ہے، ڈکشنری کے ذریعے مسئلہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ کو ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ جس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈگری ہو تو آپ کہہ سکیں میں نے اس انسٹیٹیوشن سے تعلیم حاصل کی ہے۔ لہٰذا اگر قرآن آیا ہے عالم غیب سے، تو ان ہستیوں کی تعلیم بھی عالم غیب سے ہونی چاہیے، اور اسی کو کہتے ہیں سرکار علم لدنی۔ رسول خدا جو یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کے برابر ہے اہل بیت، اس کا مطلب یہ کہ جس طرح سے ان کا قرآن کا علم آسمان سے نازل ہوا ہے، اہل بیت کے پاس جو علم ہے یہ بھی آسمان سے نازل ہوا ہے۔ رسول کے سامنے 1,20,000 1,30,000 صحابی کھڑے ہیں غدیر کے میدان میں، ان میں بہت بڑے بڑے فقہا بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، جو علم آپ کہیے ہیں، یہ تو خیر غلط کہہ دیا، کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار، مطلب اتنا بھی زیادہ نہیں تھا لیکن کچھ تھے، تو ان کے سامنے کہہ رہے ہیں رسول خدا۔ اب آپ واقعات آپ کے سامنے ہیں تمام کے تمام، اور حیات علمی صحابہ کی علی ابن ابی طالب کے صدقے میں ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو صاحب ہم اور آپ سب ہلاک ہو جاتے، تو آپ کی حیات علمی کی ضمانت دے رہے ہیں علی ابن ابی طالب۔ تو ہمیشہ ایک واقعہ لا کر دکھائیے شروع کے 40-50 سال کا، شروع کے 40 سال کا ایک واقعہ لا کر دکھائیے جس میں صحابہ کی مدد علی کے علاوہ کسی نے کی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کی حدیث کو آپ نہیں مان رہے، مت مانیے، تاریخ کو تو آپ مان رہے ہیں کہ ہر موقع پر جناب امیر نے مدد کی ہے، اتنا واضح قانون ہے تب بھی جناب امیر المومنین سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی داستانیں ہیں، تاریخی واقعات، ادھر نہیں جاؤں گا میں۔ تو آپ پہلی بات تو یہ کہ ادارے میں جہاں سے ادارہ کون سا ہے، انسٹیٹیوشن کون سا ہے، علم الہی کیسے سمجھ میں آیا؟ رسول خدا فرمانے قرآن اور اہل بیت یہ مجھ سے آ کر ملیں گے حوض کوثر پر۔ کیا مطلب حوض کوثر پر ملیں گے؟ یعنی یہ ان حالات سے نہیں گزریں گے قیامت کے جن حالات سے تم گزرو گے۔ پہلا میٹنگ پوائنٹ، اسمبلی کا پوائنٹ جو ہوگا وہ ہوگا ہم سب کا، اہل بیت کا، قرآن کا، کہاں سے؟ حوض کوثر پر براہ راست ملاقات کریں گے آ کر، یہ سمجھیے۔ اب جب آیا راوی پوچھتا ہے اپنا رسول اللہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہدایت کرتا ہے ان چیزوں کی طرف جو بڑی مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا دیکھو ان القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن، قرآن ہدایت کرتا ہے کہ جاؤ امام سے پوچھو، امام کہتا ہے جاؤ قرآن سے پوچھو۔ اچھا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بڑا سرکولر آرگومنٹ ہے، ابھی میں آپ کی خدمت میں کوشش کر کے حل کر کے مسائل کی طرف آتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ امام، قرآن ہدایت کرتا ہے امام کی طرف، یعنی تم قرآن کے اندر یہ جو قرآن نے فرمایا ہے نا
خدا نے فرمایا ہم نے اس کتاب میں ہر چیز بیان کی اور تم کو نہیں دکھ رہی. تو خدا نے قرآن میں اگر کوئی کہے آپ جائیں صاحب ایک ہال کو کھول کے آئیں, اس میں 50 دروازے ہوں, سب پہ لاک لگاؤ, اور آپ کو اس بلڈنگ کا مالک کہے کہ دیکھو یہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں نا باکس, اس میں ہر مشکل کا حل موجود ہے. آپ کے سرکار میں 10 الماری 10 کمرے تھے, ان سب پہ تالا لگا ہوا تھا. سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی. تو آپ نے کہا تھا ہر مشکل کا 10 مشکلیں سامنے کھڑی تھی, چابی ایک تھی. تو بلڈنگ کا اونر کہے گا یہی چابی تو ہر دروازے میں لگتی ہے. ایک چابی کے ذریعے تمام دروازے تو کھول سکتے تھے. تم اس چکر میں پڑ رہے کہ 10 دروازے اور 10 چابیاں, کوشش تو کر کے دیکھتے. وہ ایک چابی تمام دروازوں کے لیے تھی. آپ نے غور فرمایا. اب اگر یہ بات ہے تو قرآن میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو بات نہیں کر رہی, جو گفتگو نہیں کر رہی. کیسے آپ سمجھیں گے اس بات کو؟ آپ جا کر امام سے پوچھیے. قرآن میں یہ جو کہا جاتا ہے ہر چیز کا حل موجود ہے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن میں جب جا کر پھنسو تو قرآن نے کہا کہ جاؤ صاحب کتاب کے پاس, اس کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے. لہٰذا اس عنوان سے قرآن جب فرما رہا ہے کل شیء, سورہ یاسین پڑھنے والے سنیں, کل شیء احصیناہ فی امام مبین. پروردگار تو نے قرآن میں ہر چیز رکھی ہے یا امام مبین میں ہر چیز رکھی ہے؟ قرآن میں رکھا ہے امام مبین کا ذکر, اور جب تم قرآن کو دیکھ کر امام مبین کے پاس جاؤ گے تو ہر مشکل کا ذکر ملے گا. لہذا ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے قرآن میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے, ہر چیز رکھ ڈالی ہے. ہر چیز کا سلوشن موجود ہے. ہر چیز کا سلوشن ایز اٹ از نہیں ہے. ہر چیز کا سلوشن یعنی کیا مطلب؟ اس مشکل میں پھنسے, دیکھو کون سا زمانہ ہے. 35 ہجری علی بن ابی طالب کی طرف جاؤ, 41 ہجری حسن مشتبہ کی طرف جاؤ, 60 ہجری حسین کی طرف جاؤ. کون سی ہجری؟ ابن رسول اللہ یہ 253 ہجری ہے, یہ 195 ہجری ہے, یہ 203 ہجری ہے. جاؤ محمد تقی کے پاس. پروردگار محمد تقی کے پاس کیوں جائیں؟ وہ امام ہے. پروردگار وہ تو 8 سال کا بچہ ہے. یہ آپ دیکھیں 3 امام, امام نقی, امام محمد تقی اور امام زمانہ رسالت, یہ تینوں کے تینوں 6, اور بقیہ امام جو 9 امام اور 10 امام, یہ 8 سال کی عمر میں امام بنے ہیں. اور یہ بچے جو نوجوان بیٹھے اس کو مذاق نہ سمجھیں. مولانا نے کہہ دیا, باقاعدہ ہمارے علماء نے اور مرحوم سید محمد باقر صدر, آیت اللہ سید محمد باقر صدر نے باقاعدہ ایکویشن ڈرائیو کر کے بتایا ہے کہ 8 سال کے بچے کی امامت کیوں ثابت ہے اور کیسے ثابت ہے. باقاعدہ انہوں نے اس پر تحریر لکھی ہے اور اس کے وجوہات بتائی ہیں. وہ ایک الگ گفتگو ہے. عقیدے کے لحاظ سے تو آپ کو مانتے ہیں خدا جس کو چاہے امام بنا دے. لہٰذا قرآن کہہ رہا ہے امام کے پاس جاؤ. اور کس طرح سے امام کے پاس جاؤ؟ میں نے کہا تھا ایک لفظ استعمال کیا تھا, پرنٹڈ نالج. پرنٹڈ نالج میں آپ امام کے برابر نہیں آ سکتے. جو دل میں وہاں پہ کیسے آئیں گے؟ اور فرمانا ہے یعنی ایک چیز آپ کے سینے میں موجود ہے جہاں تک میں نہیں پہنچ سکتا. اس سے پہلے کا اور کون سا اسٹیج ہے؟ وہ پرنٹڈ نالج. فزکس کی کتاب میرے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی. تو میں اگر بتاؤں بھائی تم یہ جس مسئلے میں پھنسے نا, پیج نمبر 25 کھولو, یہ لکھا ہوا تھا. آپ کہیں گے واہ مولانا آپ کو کتنا گرفت ہے. میں کہوں گا جب مجھے پرنٹڈ نالج میں اتنی گرفت ہے تو جو میرے اندر سینے میں وجود میں فزکس کی نالج ہے وہ تم کیسے سمجھ پاؤ. لہٰذا جب امام صادق علیہ السلام کے سامنے کوئی ان کے شاگرد آئے جو کئی بار اس نے شاگردی کی تھی, بہرحال ہمارے یہ سب محترم ہے, لیکن اولاد فاطمہ زہرا احترام سے کہیں آگے کی چیز ہے. امام نے کھانا تناول فرمایا, ان صاحب نے بھی تناول فرمایا. امام نے کہا کہ الحمدللہ اور اللہ فضل اور خدا کا شکر اور رسول اللہ کا شکر جو فضل ہے رسول خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شرک کیا. اچھا شرک سب سے آسان چیز ہے, دھپا لگا لیجیے. توہین رسالت بھی اس کے بعد آ گئی ہے ویسے. تو کیوں بھائی جمع تھا بین اللہ و بین رسول. شرک کیا یعنی اب میں کیا کہوں, وہ تو خیر امام صادق تھے, میں ایک حقیق ترین کوئی طالب علم معمولی سا. شرک کا یہ معنی ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ تو پہلی بات. امام صادق نے بڑی آبروداری کی عزت بچائی کہ زیادہ کھل کے گفتگو نہیں کی. کہا بھائی کیوں شرک کیا؟ کہا آپ نے اللہ رسول اس کے نام کو جمع کر دیا. کہا کہ تم نے سورہ توبہ نہیں پڑھی. یہ نہیں کہ سورہ توبہ کے جو حقیقی معنی ہیں تعبیر جو اہل بیت کے دل میں ہے, ہمارے پرنٹڈ نالج تک تو آ جاؤ. تم نے سورہ توبہ نہیں پڑھی. اچھا مصائب اب شروع ہوتے ہیں یہاں سے تکلیفیں کہ سورہ توبہ میں کہاں پر ہے.
کہا کہ خدا نے فرمایا اغناہم اللہ من فضل و رسول، خدا ان کو بے نیاز کر دے گا، خدا ان کو بے نیاز کر دے گا اپنے فضل سے اور رسول اپنے فضل سے۔ خدا تو اپنے نام کے ساتھ جو دے رہا ہے اپنے فضل و کرم کا ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے رسول کا بھی الگ فضل ہے، ہمارا الگ فضل ہے۔ تو بھائی جب دونوں فضل ہم تک آ رہے ہیں تو ہم دونوں فضلوں کا شکریہ۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ آپ نے یہ مشکل آسان۔ تو میرا سوال یہ ہے سرکار کہ جب آپ پرنٹڈ نالج، امام ریفر نہیں کر رہے کہ غار ہرا میں رسول خدا نے جناب امی کے کان میں ایک بات کہی تھی، وہ تمہیں نہیں پتا وہ ہم کو پتا، ٹھیک ہے تو فرمائیے امام فرمایا سورۃ توبہ نہیں پڑھی اور پرنٹڈ نالج ہے، یہ تو ہر عربی بولنے والا بچہ پڑھ سکتا ہے۔ جب آپ اس چیز پر جو سب سے زیادہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے، ریچیبل ہے، ایزیلی اس تک آپ نہیں پہنچ پا رہے تو آپ قلب امام میں کیسے پہنچیں گے؟ جس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے وجود میں رکھا ہے۔ اور شاعر کو پتا ہو کہ نہ پتا، لوگ کہتے ہیں میاں کا پڑھا جو بھی ہے، کیا آپ نے سنا ہوگا وہ کتاب، اب کئی وہ مرثیے کا حصہ ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے وہ، بہرحال میں نے سوسانوں سنا کہ وہ حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا، اور اس کے ساتھ ہے، اور وہ بڑے اس کے غمزدہ اور بڑے مصائب کے شعروں میں نہیں پڑھوں گا اس وقت اس کیفیت کے ساتھ، لیکن بہرحال اس کا ایک شعر جو سکینہ مر گئی زندہ میں گھٹ کے ہے لوگوں مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسن سے جدا، اس میں ایک شعر ہے آخری، جنا میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح، جنت میں اہل بیت کی جو تعریف کرتے ہیں نا ان کو گھر ملے گا، کتنے گھر ملیں گے؟ جنا میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح، صلہ خدا سے جدا لیں گے پنجے تن سے جدا۔ ابو طالب علیہ السلام بلند آپ اس بات کو غور فرمائیے کہ جو بڑی بڑی شخصیات کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ انیس نے جیسے کوئی بہت ہی آسان سی چیز ان کے لیے مسئلے حل ہو چکے، تو آپ کو بیت کی محبت میں جو پہلا تحفہ ملا ہے جہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ رک گئے، پھنس گئے، اٹک گئے، آگے نہیں بڑھ سکے، وہاں اس مرحلے کو ہنستے کھیلتے گزار دیتے ہیں۔ یعنی جہاں پر لوگ پریشانی میں ہیں، جہاں پر لوگ گرفتاری میں ہیں، جہاں پر لوگ حسین ابن علی کیوں گئے تو غلط کیا، صحیح کیا، یزید امیر المومنین تھا نہیں تھا، حاکم وہ تھے، قرآن میں اتنی بحثیں کتابیں لکھ ڈالی ہیں، آپ کہتے ہیں سرکار کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حسین بن انا من الحسین، حسین بیٹھے تو امام جائیں تو آپ اس معاملے کو بڑی آسانی کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ یہ جو امامت کی دولت کے ذریعے آپ کو چیزیں ملی ہیں، آپ لہذا پھر دہراؤں گا اہل بیت کا تعلق یہ ہے کہ آپ اہل بیت کی بارگاہ میں آئیے، اور ایک اور تعلق اہل بیت ہے کہ قرآن جتنا جس مقدار میں آپ پڑھ کر جس امام کو بھی دن میں تھوڑا سا زیادہ کم زیادہ سے زیادہ کریے تو بہت بہتر۔ اگر آپ اپنی عادت ڈال دیں پڑھ کے امام کو ہدیہ کرنے کا تو اس کے اثرات بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس کی طاقتیں بڑی عجیب آتی ہیں۔ انسان کی تو پہلی چیز کیا آتی ہے؟ خوف خدا آتا ہے، انسان کے دل میں نیکیوں کی جانب تمایل آتا ہے، نیکیوں کی جانب جھکاؤ آتا ہے، لہٰذا مشکلات دور ہوتی ہیں، زندگی آسان ہوتی ہے، زندگی کی مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال شب اربعین تو نہیں، شام اربعین ہے، اور اس میں کس طرح سے ان تمام واقعات کو نقل کیا جائے، بیان کیا جائے، بڑا آپ کو ملے اور بہت توجہ کے ساتھ آپ نے سنا اس بات کو۔ اگر آپ کتابوں میں جا کر دیکھیں تو سر اقدس سید الشہداء نے ایک دفعہ نہیں پڑھا قرآن، مختلف قرآن کی آیتیں مختلف مراحل میں اپنے سفر کے پڑھی ہیں، اور جو معمولاً جناب زینب کا ہی مصائب ہیں کہ جو اس بیوی کی جو ذمہ داری ہے بڑی عجیب ہے۔ آپ ایک بات کی جانب توجہ کیجیے کہ ہم فرض کیجیے کہ ہم 10 ہجری کو مدینے میں ہیں، ہم وہاں دیکھ رہے ہیں موجود ہے مدینے کی گلی کوچوں میں کہ ایک دفعہ جناب سیدہ کے گھر سے رسول خدا کا جنازہ دفن ہوا، اسی گھر سے 85 یا 75 دن کے بعد پھر جناب سیدہ، پھر جناب امیر
امام حسن پھر امام حسین پنجتن پورے کے پورے تمام پنجتن خدا کے پاس چلے گئے. واقعات جو ہمیں ملتے ہیں نا وہ ملتے ہیں کہ جب سیدہ کے تابوت کو کس طرح سے اٹھایا گیا, کتنے لوگ تھے, اور قریب لوگ تھے. گھر کتنا بڑا ہے سیدہ کا, ایک حجرہ ہے یا 2 حجرے ہیں اور ایک چھوٹا سا صحن ہے. ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے, حسن حسین دونوں شہزادے خرد سال ہیں, بہت صغر سنی کا عالم ہے, صغیر السن, لیکن ہیں تو بہرحال دائرہ رجولیت میں اور امام معصوم ہے. بی بی زینب پنجتن میں نہیں ہے, اور عمر کتنی ہے, 3 برس کی, 4 برس کی. آپ مجھے بتائیے کہ جب ماں باپ کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو ہماری رسم کہ بچی یا بچہ کو اتنا چھوٹا ہو تو اس کو دلاسے کے لیے بہت سارے رشتہ دار اپنے گھیرے میں لے. یعنی جناب سیدہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ عصر کے وقت ہوئی ہے. عصر سے لے کر جب تک مغرب عشاء پڑھ لی گئی, صبح کی نماز سے پہلے پہلے سیدہ کی تدفین ہوئی. کیا کہا جاتا ہے کہ جنازے کو یا تو کہیں اور منتقل کرو یا جو بچے ہیں نا ان کو کسی اور کے گھر میں لے جاؤ. بچے جب دیکھیں گے بار بار کہ کمرے میں حجرے میں ماں کا جنازہ رکھا ہے, بچے برداشت نہیں کرتے. یہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر نماز تہجد کے وقت تک یہ جنازہ گھر میں ہے. جناب زینب گریے میں مصروف ہے, اور حکم کیا ہے, بچوں دیکھو بلند گریہ مت کرنا, لوگوں کو پتا نہ چلے کہ سیدہ دنیا سے گزر. کتنا سخت ہے کہ بچی سے کہا جائے کہ دیکھو بیٹا چیخ کے گریہ مت کرنا. اور اس کے بعد رسول کا جنازہ اٹھا, زینب نے دیکھا. فاطمہ کا جنازہ اٹھا, زینب نے دیکھا. فاطمہ اور رسول گئے, گھر میں کون موجود ہے؟ حسنین ہے, جناب امیر. کبھی جناب امیر کی آغوش میں جاتی ہوں گی, جناب امیر کلیجے سے لگاتے ہوں گے, زینب گریہ کرتی ہوں گی, باپ پیشانی کا بوسہ لیتے ہوں گے, زینب کے دل کو سکون ملتا ہوگا. علی گھر سے باہر گئے, دونوں بھائی تو موجود ہیں, بھیا حسن ماں ہماری کہاں ہے, حسن تسلی دیتے ہوں گے. معمولی وجود نہیں ہے امام حسن امام حسین کا, یعنی کائنات ان کی محبت میں تھمی ہوئی ہے. زینب دیکھتی ہوں گی ان دونوں کے چہروں کو, دل کو سکون آتا ہوگا. 19 رمضان میں جب باپ گھر میں داخل ہوا, داڑھی خون آلود ہے, چہرے پر ٹپک ٹپک کے خون بہ رہا ہے. عباس ہے, محمد حنفی, 18 بھائی ہیں جناب زینب کے, 18 بھائی. تسلی دی. حسن مشتبہ خون کی طے کرتے کرتے دنیا سے گئے. زینب کے دل پر اضطراب کا عالم طاری ہے. حسین موجود ہے, عباس ہے, عباس کے 3 بھائی ہیں, ام البنین ہے, رسول خدا کی پھوپھیاں موجود ہیں, خانوادہ بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین موجود ہیں. زینب کے دل کو سکون ہے. کربلا کا جب واقعہ ہوا ہوگا, جب اکبر کا لاشا آیا, مولا محمد کا آیا, ایک کے بعد ایک شہزادوں کے لاشیں آئے. خوب غور فرمائیے گا اس بات پر. میں جملہ کہوں گا آپ سے, جب آپ کے سلام مرثیہ پڑھا جاتا ہے نا, مرثیہ پڑھا جاتا ہے, گریہ ہوتا ہے, تو ہمارے بزرگوں نے کہا, خدا رحمت کرے, ابن ترابی صاحب پر فرماتے تھے کہ مرثی کے بعد سلام کا اضافہ کیا جائے, کیونکہ سلام دھیمے لہجے میں ہوتا ہے, مصائب کے کڑے اور کٹھن شعر نہیں ہوتے. مجمع کو ذرا طاقت مل جائے, سانس لے لیں تاکہ مقرر فضائل پڑھیں, جس کے بعد پھر گریہ ہو. خدا کی رحمت نازل ہو قبلہ ترابی صاحب پر, یعنی رونے کے لیے وقت ملے ایک گریے سے دوسرے گریے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اکبر کا لاشا آیا ہے, اس کی کتنی دیر کے بعد قاسم کا لاشا آیا, قاسم کی کتنی دیر کے بعد آبو محمد کا لاشا آیا. اب جب عصر عاشور آئی تو زینب کو جو شادیانے کی آواز آئی, ایک دفعہ لوگ کے نیزے پر حسین کا سر. جب رسول گئے اہل بیت موجود, علی گئے اہل بیت موجود, سیدہ گئی اہل بیت موجود, لیکن آپ کی بیوی پر وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین دنیا سے گئے, گلے پر چھری چلی, کوئی نہ تھا زینب کو تسلی دیتا. نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا, یہ بیوی آگے بڑھ کر کبھی فرما کو گلے لگائے, کبھی عمر کو تسلی دے, کبھی عباس کی بیوہ کو تسلی دے, کبھی سکینہ کو اپنی بہو میں دے, کبھی رقیہ کو, کبھی بہنوں کو, ہر ایک کو تسلی دیتی ہوئی آئی. کوئی تسلی دینے والا نہ تھا. ایک بھتیجا تھا, وہ بھی بخار میں تپ رہا ہے. بیوی کی مظلومیت ہے کربلا. محمد
صلواتكم عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة والجسم والروح. پروردگار بانیان مجلس سے حاضرین سے مومنین و مومنات سے جو گھروں میں بیٹھ کر مجلس دیکھ رہے ہیں ان سب سے اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے جناب سیدہ جناب امیر المومنین جناب خدیجہ حضرت ابو طالب تمام خانوادہ بنی ہاشم کہ جو غم حسین میں اس وقت عالم خلد سے ہم کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو اس مجلس کا ثواب بارگاہ میں ہدیہ فرما اور حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ دور فرما خوشی عطا فرما. سو سلام نوحہ مرثیہ پڑھنے والے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اس امام باڑی کی خدمت گزاروں کو مومن مومنات جو اپنے دل میں حاجت لے کر آئیں گے مجھ سے آپ سے لوگوں نے SMS کے ذریعے دعاؤں کی درخواست ان سب کی حاجتوں کو قبول فرما. دعاؤں کی قبولیت کی بلند آواز سے درود بھیجیے. شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی